السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم بستری کرنے کے بعد کون سے 3 ایسے کام کرنے چاہیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں یہ 3 کام، اور میں آپ کو مکمل طور پہ آگاہی دوں گا کہ جب ہم بستری بندہ کر لیتا ہے عورت کے ساتھ تو وہ 3 کون سے ایسے کام ہیں جو کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وصایا کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے اور اسی سے یہ بات ماخوذ ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم بستری کے بعد یہ 3 کام لازمی طور پہ کیے جائیں، اور ان کو بہت ساری کتب کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک مکمل زندگی کے تحت ہوتی ہیں کتابیں، ان کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی مباشرت سے جماع سے فارغ ہو جائیں تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف نہ کریں، یعنی کہ مرد الگ کپڑا لے اور عورت الگ کپڑا لے۔ اگر ایک کپڑے سے وہ اپنی شرمگاہ کو صاف کریں گے تو اس میں ان کے درمیان زیادہ جلد جدائی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے گی جس سے وہ آپس کے اندر جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک لازمی بات ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں اپنی بیوی کے ساتھ یہ جماع کر لے اور جو سنت کے مطابق کام ہوتا ہے وہ کر لے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اب وہ اپنی عورت سے جماع کرنے کے بعد وہ جا کر غسل خانے کے اندر یا اپنا باتھ کے اندر جا کے پیشاب کرے۔ اگر وہ پیشاب نہیں کرے گا تو درد لاد و عارض ایک بیماری ہے، اس کے ذکر کے اندر جو ہے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو اس کا عضو تناسل ہے اس کے اندر وہ بیماری لاحق ہو جائے گی، جس کے بعد وہ جلدی کمزور ہوگا۔ تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جب آپ اپنی عورت کے ساتھ جماع کر لیں تو اچھی بات یہی ہے کہ آپ باتھ میں چلے جائیں، وہاں جا کر استنجا فرمائیں، اور جو آپ کے منی کے قطرے ہیں وہ بھی وہاں پہ کیا ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے۔ باقی رہ گئے ہیں تو آپ پیشاب کریں، پیشاب کرنے کے بعد اپنے بیڈ کے اوپر تشریف لیں۔ تیسری جو بات ہے اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری سے جماع سے مباشرت سے فارغ ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنی عضو تناسل کو، مخصوص عضو کو گرم پانی کے ساتھ دھوئیں۔ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے پورے جسم کے اندر ایک نئی انرجی آ جائے گی اور آپ کو مکمل طور پہ سکون ہو جائے گا۔ آپ کو نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ آپ کے جو ٹانگیں ہیں ان میں درد ہوگا، کسی جگہ پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جب آپ اپنی مخصوص عضو کو گرم پانی کے ساتھ دھوئیں گے۔ ہاں، اگر ایسی چیز میسر نہیں ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے، تو 4-5 منٹ کے بعد آپ اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ 3 باتیں لازمی طور پہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ 3 باتیں اچھی لگی ہیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پہ ہیں تو فیس بک پیج کو لازمی طور پہ فالو اور لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔